بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستان ذی احتشام، پہلے دیوبندیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کے اکابرین نے گستاخانہ عبارات لکھی اپنی کتابوں میں اور اہل سنت کے علماء نے ان کو بار بار اس بات پر خبردار کیا کہ ان باتوں سے رجوع کرو اور اپنی ان عبارات کو حذف کرو، ختم کرو، پھر بھی اگر وہ توبہ کی طرف نہیں لوٹے تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے لے کر آپ سے پہلے تک کے جتنے علماء تھے معاصرین، ان لوگوں نے ان کی کفریہ عبارات پر فتویٰ صادر کیا، اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو حسام الحرمین علماء عرب و عجم سے تصدیقات کروا کے پھر شائع کیا، اور سال ہا سال تک انہیں یہ موقع دیا کہ اپنے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ اور رجوع کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے رجوع نہ کیا تو اس کے بعد وہ فتویٰ آپ نے صادر فرمایا۔ اب ذریت دیابنا وہابیہ، انہوں نے اپنے دفاع کی ہزارہا کوششیں کی، لیکن جب وہ ہر طرح سے ناکام رہے تو اس وقت ان لوگوں نے دوسرے طریقے سے سازش کرنا شروع کی کہ صلحاء، صوفیاء یا علماء کے کلام میں سے ایسے کلام کا انتخاب کیا کہ جس میں وہ غلط طریقے سے غلط معنی اور باطل معنی نکال سکتے ہوں، تو ایسا باطل معنی نکال کر انہوں نے عوام کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا تاکہ اس سے ہماری کچھ نہ کچھ عزت بچ جائے۔ اب یہی طریقہ مرزا جہلمی نے اختیار کر رکھا ہے، اور انہی دیوبندیوں سے، وہابیوں سے لے کر چیزیں اور عبارتیں ان پر اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے ہیں، جبکہ خود اس نے گستاخی کا ارتکاب کیا، اور گستاخی کا ارتکاب کرنے کے بعد اس پر 295 لگی، اگرچہ اس کو حکومت نے مہربانی کرتے ہوئے اور عدلیہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس کو ضمانت پر چھوڑ رکھا ہے، لیکن اب وہ اس ہیلے کے ذریعے حملہ آور ہے تمام اکابرین اہل سنت پر کہ ان کی عبارتوں کے غلط معنی جان بوجھ کر من گھڑت نکال کے ان پر گستاخیوں کے فتوے جڑ رہا ہے۔ ان اعتراضات میں سے آج جو ہم اس کے اعتراض کا رد کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کے درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کلام کے ایک شعر پر اس نے اعتراض کیا۔ اس سے پہلے ابو ایوب نامی دیوبندی اور ساجد خان عرف سارق خائن نفس بندی، اس نے یہی اعتراض کیا، اور اسی طرح سے اب انہی کی باتوں کو پکڑ کر مرزا جہلمی نے بھی وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا کہ یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام میں۔ وہ شعر کیا ہے، وہ ذرا شعر سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں، کثرت بعد قلت پر لاکھوں درود، عزت بعد ذلت یا بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے ہم 3 جواب دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس نے جو ایک تشبیہ دی ہے سیدی اعلیٰ حضرت کے اس کلام کو تقویت الایمان اسماعیل دہلوی کی کتاب میں لکھی ہوئی اس گستاخانہ عبارت کے ساتھ آخر میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کا رد کریں گے۔ اس نے یہ اعتراض کیا کہ بعد ذلت کسی نے بھی نہیں پڑھا، اور اہل سنت کے کئی علماء ہیں جنہوں نے بعد ذلت باقاعدہ لکھا ہے اور اس کی تشریحات کی ہیں، لہذا یہ بعد ذلت ہی ہے، اس وجہ سے یہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ حالانکہ یہ لغت کے بنیادی اصولوں سے بھی واقف نہیں ہے، کلام کے اسلوب سے بھی واقف نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس کلام کا پہلا جواب جو ہم اس کے اعتراض کا دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا اعتراض ہی باطل ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر حالانکہ تم کمزور تھے۔ اذلہ کا لفظ جو قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے، اس اذلہ اور ذلت اس کا معنی ہے کمزوری، تعداد میں کمی اور مغلوبی کی حالت۔ یہ لغت کی کتابوں میں اس کا معنی موجود ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے صرف سید الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کو مخاطب نہیں فرمایا اور واحد کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اس آیت میں پہلے قوم ضمیر جمع کی ہے، پھر وانتم یہ ضمیر بھی جمع کی ہے، لہذا یہاں پر کثرت کی بات ہے، قلت کی بات ہے عددی لحاظ سے۔ اب اسی آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے شعر لکھا۔ وہ شعر کیا ہے؟ کثرت بعد قلت، یعنی تھوڑے ہونے کے بعد جو زیادہ ہوئے ان پر لاکھوں درود، یعنی حضرات صحابہ کرام اور سید الانبیاء علیہ تحیت و ثنا، آپ کی اسلام کی وہ جماعت، وہ پہلے تھوڑے تھے، قلیل تھے، پھر زیادہ ہوئے، ان پر درود۔ آگے فرمایا عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اب بعد کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے انہی الفاظ کا ہی صحیح معنی اگر مرزا جہلمی کو علم ہوتا
تو وہ بالکل بعد کے لفظ کے ساتھ بھی صحیح معنی کیا جاتا ہے اور بالکل صحیح معنی بنتا ہے، اس کا کوئی غلط معنی بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر ایک غلط معنی کی طرف پلٹانا کسی کلام کو، یہ اصل میں علمی خیانت اور وہ دھوکہ دہی ہے جو مرزا جہلمی سے پہلے دیوبندی مولوی اور پھر مرزا جہلمی وہی دھوکہ عوام میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ دھوکہ کیا ہے ذرا اس کو سمجھیے گا۔ اس شعر کا ہر لفظ جو ہے اس کو اس کی اصل حالت پر یا جس طرح مرزا جہلمی بول رہا ہے اس کے بقول ہی اگر بیان کیا جائے تو بالکل صحیح معنی بنتا ہے، اس میں تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جب انتم اذلہ فرمایا تو انتم اذلہ سے مراد ذلیل ہونا نہیں ہے بلکہ کمزور ہونا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پہلا مصرع کثرت بعد قلت یہ بتا رہا ہے کہ بات وہی ہو رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ اب اگلا مصرع عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی کمزوری کے بعد طاقت۔ عزت کا معنی اگر لغت کی کتابوں میں دیکھو تو عزت کا معنی ہے غلبہ حاصل کرنا، طاقتور ہونا، عزت والا ہونا، یہ تین معنی عزت کے بیان کیے ہیں۔ تو عزت کے بعد جب لفظ ذلت آ رہا ہے تو عزت کے مقابلے میں لفظ ذلت کا وہی معنی کیا جائے گا جو عین عزت کے معنی کے خلاف ہو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ عزت کا معنی ہے غلبہ پانے والا، تو ذلت کا معنی کیا ہوگا؟ مغلوب یا قلیل یا تھوڑے۔ عزت کا معنی ہے طاقتور ہونا، تو ذلت کا معنی ہوگا کمزور ہونا۔ لہذا عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی کمزوری سے طاقت کی طرف آنا یا کمزوری سے غلبے کی طرف آنا، اس عزت پر لاکھوں سلام، یعنی اسلام کی عزت کا بڑھ جانا، اس پر لاکھوں سلام۔ اب دوسرا جواب، مرزا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب بیچارے وہ علم سے نابلد ہیں، انہوں نے لغت کے بنیادی اصول بھی نہیں پڑھے، بلاغت کے بنیادی اصول بھی نہیں پڑھے، تو وہ بیچارے کیسے سمجھیں گے؟ اور دیوبندی مولوی وہ تو جان بوجھ کر یہ حرکت کر رہے تھے تاکہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے لے کر ان سنیوں کے جتنے بھی صوفیاء بزرگان دین اولیاء ہیں ان پر اس طرح کے الزام اور تہمت لگائیں تاکہ ہمارے اکابرین بچ جائیں۔ لیکن مرزا وہ اپنی جہالت کی وجہ سے ان سے بڑھ کر ابو جہل ہے جو بنیادی قاعدے کو بھی نہیں سمجھ رہا بلاغت کے کہ یہاں پر کلام میں مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل کیا ہوتا ہے یہ ذرا قاعدہ سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے مجاز کی تعریف سمجھیے۔ مجاز وہ لفظ ہے جو استعمال کیا گیا ہو معنی موضوع لہو کے غیر میں کسی علاقہ یعنی تعلق کی وجہ سے ایسے قرینے کے ساتھ جو پہلے معنی کے ارادے سے روکنے والا ہو۔ اب مجاز مرسل کس طرح سے استعمال ہوتا ہے اسی شعر کی طرف توجہ فرمائیے گا۔ شعر کیا ہے؟ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ عزت کا جو اصل معنی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ عزت اس کا معنی ہے مضبوط ہونا، طاقتور ہونا، اور ذلت اس کا معنی ہے کمزور ہونا۔ سمجھیے اس شعر میں ایک ہے لازم و ملزوم اور ایک ہے سبب اور مسبب۔ دیکھیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے لوگ جاہلیت والے تھے اور وہ ذلیل تھے، کیونکہ ذلت جاہلیت کو لازم ہے اور عزت وہ ہدایت کو لازم ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کے کفار وہ ذلیل تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ذلیل اس وجہ سے نہیں تھے کہ ان کی تعداد کم تھی یا ان کے پاس مالی قوت نہیں تھی، وہ ذلیل اس وجہ سے تھے کہ ان کے پاس ہدایت نہیں تھی۔ وہ جہالت والے تھے، جاہلیت والے تھے، ان کے پاس ہدایت نہیں تھی، اس وجہ سے وہ ذلیل تھے۔ اور اسلام آیا، ہدایت ملی، تو ہدایت کو لازم ہے عزت۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اب عزت مومنین کے لیے ہے کیونکہ ایمان آیا، ہدایت آئی، تو ہدایت کو عزت لازم ہو گئی۔ اسی طرح سے سبب اور مسبب کی اگر بحث میں جائیں تو وہاں پر ہدایت سبب ہے عزت کا اور جاہلیت سبب ہے ذلت کا۔
اس عزت اور ذلت کے اسباب ہیں. اب وہ اسباب کیا ہیں؟ ذرا اس قاعدے کو منطبق کرتے ہیں اس شعر پر کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے لوگ، ان کی تعداد میں کمی نہیں تھی. اب اصل معنی کیا ہے عزت کا؟ طاقت. اب وہ طاقتور ہونا، غلبہ پانا، یہ اگر اس اصلی معنی میں، لغوی معنی میں لیا جائے تو پھر عربوں کے پاس طاقت تو تھی، پھر تو وہ عزت والے ٹھہریں گے. جبکہ عزت لازم ہے ہدایت کو، اور ہدایت سبب ہے عزت کا. اس وجہ سے اگر یہ مانے کہ کافروں کے پاس طاقت تھی اور یہ عزت کا لفظ کافروں کے لیے بولا جا سکتا ہے، تو پھر یہ لازم آئے گا کہ ہدایت اور ایمان کے ساتھ تو پھر عزت لازم و ملزوم نہ رہی. حالانکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایمان اور ہدایت کے ساتھ اس کو لازم قرار دیا ہے. عزت کس کے لیے؟ صرف مومنین کے لیے، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے. جن کے پاس ہدایت نہیں ہے، اگرچہ منافقین کلمہ بھی پڑھیں، اس کے باوجود وہ اس بات کو نہ سمجھتے ہیں، نہ ان کے لیے عزت ہے. لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں اس کے اصلی الفاظ کے ساتھ اور لفظ بعد کے ساتھ، اب میں اس شعر کو پڑھ رہا ہوں اور اس کا معنی بیان کرتا ہوں اس اصول کے مطابق جو لازم و ملزوم، سبب و مسبب اور مجاز مرسل کا میں نے قاعدہ بیان کیا ہے، اس قاعدے کے مطابق اب معنی کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. اس کا کیا معنی بنے گا؟ وہ ذلت جو جاہلیت میں کفار کے پاس تھی، یعنی ان کے پاس تعداد بھی تھی، طاقت بھی تھی، مال بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہدایت نہیں تھی، وہ والی ہدایت نہ ہونے کی ذلت کفار کے پاس تھی. اور اس کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو عزت حاصل ہوئی اہل اسلام کو، عزت حاصل ہوئی صحابہ و اہل بیت اور بعد والے جتنے بھی آئے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا لفظ فرمایا ہے، ان سب کو عزت حاصل ہوئی. لہذا اس جاہلیت کی ذلت کے بعد اسلام والی عزت پر لاکھوں سلام. یہ ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام. لیکن اب کریں کیا؟ جب مرزا جیسے جو حالات وہ اعتراض کرنے والے ہوں گے اور وہ گستاخیوں کے الزام لگانے والے ہوں گے، تو ان جاہلوں کے پاس تو اتنا عقل اور اتنا شعور، اتنا علم بھی نہیں ہے کہ وہ بلاغت کے قوانین کو ہی سمجھ لیں. تو ان کو کیا سمجھ آئے گا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام، جو اتنا عمدہ اور اعلیٰ کلام لکھتے ہیں، جن کے کلام میں اکثر عربی، فارسی، ہندی، کئی طرح کی بولیوں کے الفاظ شامل ہوتے ہیں. تو یہ بیچارے جو حالات کیسے سمجھیں گے؟ اور دیابنا وہابیہ، مولوی ساجد خائن نفس بندی جیسے، اور اس ابو ایوب دیوبندی جیسے، وہ لوگ تو جان بوجھ کر، اگر ان کو اصول کا پتہ ہو بھی صحیح، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر الزام عائد کریں گے تاکہ وہ اپنے اکابرین کا جب دفاع نہیں کر سکتے تو پھر یہ بہانہ لگائیں کہ عوام میں یہ شور ہوگا ڈال دیں کہ دیکھیں جی ان کے بھی فلاں فلاں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں. اب اگر مرزا یہ الزام لگاتا ہے سیدی اعلیٰ حضرت پر ذلت کا لفظ بولنے کی وجہ سے، تو یہ الزام تو سیدھا قرآن مجید پر جاتا ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، جیسا کہ وہ خود حوالہ دے رہا ہے کلام رضا کے حوالے سے زاروی صاحب کا، کہ انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے، اور یقیناً ہے بھی اشارہ، کیونکہ کثرت و قلت کی بات بھی ہوئی ہے اور پھر عزت و ذلت کی بات بھی ہو رہی ہے، تو اشارہ اسی آیت مبارکہ کی طرف ہے. لہذا اس آیت کا جو معنی اذلہ والا ہوگا وہی معنی یہاں پر ہوگا. لیکن اب ہم وہ دوسرے اعتبار سے، دوسرے جواب کے اعتبار سے معنی دے رہے ہیں، اس قاعدے کے اعتبار سے جو قاعدہ ہم نے منطبق کرنا ہے بلاغت کا. وہ قاعدہ کیا ہے؟ مجاز مرسل والا قاعدہ. وہ مجاز مرسل کے مطابق اب اگر کافروں کے لیے ہم ذلت کا لفظ بولتے ہیں اس معنی میں کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس غلبہ نہیں تھا، ان کے پاس افرادی قوت یا مالی قوت نہیں تھی، تو پھر تو معنی خلاف جائے گا. لہذا اس قاعدے کے مطابق یہ ایک قرینہ پایا گیا جو اس معنی سے منع کر رہا ہے. اب اس پر قرینہ تو وہ اہل عرب کا پہلے مالدار ہونا، افرادی قوت رکھنا، قبائلی انتظام ہونا، یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہاں پر اذلہ کا وہ معنی نہیں لیا جا سکتا، ذلت کا وہ معنی اہل عرب کے لیے نہیں لیا جا سکتا جو اصلی اور لغوی معنی ہے، یعنی افرادی قوت کا کم ہونا یا مالی قوت کا کم ہونا. تو وہ تو ان میں نہیں تھی، وہ تو قوت ان کے پاس افرادی قوت بھی موجود تھی، مالی قوت بھی موجود تھی. تو پھر لازم آیا کہ اس کا معنی مجاز مرسل کے قاعدے کے مطابق بدلنا پڑے گا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ گمراہی اور جاہلیت چونکہ ذلت کا سبب ہے اور ہدایت وہ عزت کا سبب ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہ اس کلام کا یہ معنی بھی بالکل صحیح بنتا ہے بیان ہی اسی لفظ کے ساتھ کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی گمراہی اور جاہلیت کے بعد اسلام کی عزت پر لاکھوں سلام. یہ ہے وہ دوسرا جواب. اب تیسرا جواب جو ہمارے علماء کرام نے دیا کہ ہمیں اس ساری بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ لفظ بعد کی بجائے لفظ بعد پڑھتے ہیں. اب مرزا جیلمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے فلاں فلاں علماء نے تو یہ معنی مراد لیا ہے،
لیکن مرزا جہلمی صاحب، اگر آپ میں تھوڑا عقل اور شعور ہو تو کلام لکھنے والا، اس کا حوالہ اور اس کی دلیل لائیے کہ انہوں نے بعد ہی لکھا ہے، بود نہیں لکھا، بے کو پیش کے ساتھ نہیں لکھا بلکہ بے کو زبر کے ساتھ لکھا ہے۔ آپ دلیل لائیے نا ان کی، سیدی اعلیٰ حضرت سے ثابت کیجئے آپ، کیونکہ کلام تو ان کا ہے۔ بعد والے تو اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق تعویل کی طرف جائیں گے اگر تعویل کی ضرورت ہوگی، لیکن اگر معنی ہی صحیح بن رہا ہے تو پھر تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ جو آپ نے مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کی طرف نسبت کی، وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ظاہری لفظ جو ہیں ان کا ظاہری معنی ہی صحیح بنتا ہے، کیونکہ آیت مبارکہ انتم اذلہ کی طرف اشارہ ہے اس میں موجود۔ لیکن اگر ان کی شرح کو ایک طرف رکھیں، صرف لفظ بعد کی بجائے بود پڑھیں تو معنی بالکل صحیح بنتا ہے۔ تو تینوں اعتبار سے ہی معنی صحیح بنتا ہے۔ لفظ بعد پڑھیں اور اذلہ کے وہ دو معنی جو میں نے بیان کیے ہیں، ایک اس کا حقیقی اور لغوی معنی، ایک مجاز مرسل کی وجہ سے اس کے معنی کا تبدیل ہونا، اور جاہلیت کے معنی میں ذلت اور اسلام کے معنی میں ہدایت کے معنی میں عزت، یہ معنی لینا یہ بھی صحیح بنتا ہے۔ اور تیسرا لفظ بود پڑھیں تو پھر سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام جو جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر لفظ بود ہے، بود پڑھو، بعد نہ پڑھو، تو کلام کا معنی آپ کو صحیح سمجھ آئے گا، اور اس میں کوئی بھی ایسا پہلو ہے نہیں جس پہلو سے تم گستاخی نکال سکو۔ اب رہا مسئلہ انجینئر مرزے کا، یہ اگلی بات اس نے کی کہ تقویت الایمان، یہ جو کتاب ہے مولوی اسماعیل دہلوی کی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 39 پر لکھا ہوا ہے، یقین مانو کہ ہر شخص، خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہاں پر بھی ذلیل لفظ آیا ہے، تو اس کی بھی تو وہ تعویل پیش کرتے ہیں۔ کون سی تعویل جی پیش کرتے ہیں اس ذلیل لفظ کی؟ مرزا کہہ رہا ہے کہ یہی تعویل کہ انتم اذلہ والا معنی تم یہاں پر لے لو۔ او مرزا صاحب، عقل کے دشمن، علم کے دشمن، صوفیاء، اولیاء اور علماء کے دشمن، دین اسلام کے دشمن، تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہاں پر اذلہ والا معنی لیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا اس عبارت کو دوبارہ سنیے گا۔ یہ کیا لکھ رہا ہے اسماعیل دہلوی؟ یہ لکھ رہا ہے کہ یقین مانو کہ ہر شخص، خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب یہاں پر اگر ذلیل کا معنی اذلہ سے وہی معنی لیتے ہو کہ ان کی مقدار بہت تھوڑی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی تعداد زیادہ ہے؟ یہ معنی لینا چاہتے ہو تم؟ اتنے بڑے جاہل ہو، شان الوہیت اور وحدانیت کو تم تعداد میں بڑھانا چاہتے ہو، کیونکہ وہاں پر تو تعداد میں کمی کی بات ہو رہی ہے انتم اذلہ سے، لیکن یہاں پر اگر تم اس کو اسی معنی کو لاتے ہو تو پھر تم کیا اللہ تعالیٰ زیادہ مانتے ہو؟ جو جس کے مقابلے میں تم انبیاء، ملائکہ اور سارے انسان، بڑے سے بڑے انسان تو انبیاء ہوتے ہیں، تو ان سب کی تعداد اللہ کے مقابلے میں تھوڑی ہے، کیا تم یہ معنی کرنا چاہتے ہو؟ کیا یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک معنی بنتا ہے یہاں پر؟ اب اس میں فرق سمجھیے آپ۔ تین وجوہات کی بنیاد پر اس کلام کو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام کے اس لفظ ذلت کے ساتھ ایک جیسا نہیں لیا جا سکتا۔ پہلی وجہ، شعر میں تعداد کا تقابل ہے۔ جو آیت کریمہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، وہاں پر بھی تعداد کی بات ہے کہ تم تعداد میں کم تھے اور کمزور تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے تمہیں غالب کر دیا، وہاں پر تعداد کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر تعداد کی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شان کے ساتھ انبیاء اور فرشتوں کی شان کا تقابل کیا ہے، اور یہاں پر تقابل شان میں ہے۔ دوسرے نمبر پر شعر میں تشبیہ نہیں ہے، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تشبیہ نہیں دی بلکہ تقابل کیا، لیکن یہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے، اور اس تشبیہ کے لیے لفظ یہ استعمال کرتا ہے، یقین مانو کہ ہر شخص، خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے میں چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ چمار کی حیثیت، اب چمار کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے یہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذلت والی تشبیہ دے رہا ہے یہ اسماعیل دہلوی۔ تو اس عبارت کو تم سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شعر پر قیاس کیسے کر سکتے ہو؟ اور تیسرے نمبر پر اس کلام کا اسلوب الگ ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام کے شعر کا اسلوب وہ الگ ہے۔ جب ان تین بنیادی
فرق ہونے کی وجہ سے اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، تو اب مرزے پر اور مرزے کی ذریت وہابیہ پر یہ لازم اور فرض ہے کہ ایسا کریں کہ اس تقویت الایمان کی عبارت کو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عبارت کے ساتھ اسی طرح سے اصول، قاعدے اور ضابطے کے ساتھ پیش کریں۔ بلاغت کا جیسے ہم نے اصول بیان کیا، اور تم کوئی ایک تعویل تو ایسی کرو جو اصول کے مطابق ہو۔ جتنا جتنا وہابیوں نے، دیوبندیوں نے جو کفریات بکے، جو گستاخیاں بکی، کوئی ایک بھی تعویل تم کام کی لا ہی نہیں سکے، تم اس کا جواب دے ہی نہیں سکے، سوائے اس بات کے کہ تم نے الزامات عائد کرنا شروع کر دیا، اور وہ جھوٹے الزام، من گھڑت الزام تم نے عبارات میں سے نکال کر ایسی نقطہ چینیاں کی جن کا جواب الحمدللہ تعالیٰ بفضلہ ہی ہم بالکل واضح طور پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ اس کے بعد تم سے جواب بن نہیں پڑتا۔ اب یہ میں نے بات کر دی ہے، ذریت دیابنا اور وہابیہ کو ہم چیلنج کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس بات کو علمی طریقے سے توڑ کر دکھاؤ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس کلام کو جو ہم نے بلاغت کا اصول بیان کیا، اس کے خلاف ثابت کر کے دکھاؤ۔ جب نہیں دکھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معنی بھی صحیح ہے جو مجاز مرسل کے قاعدے کے مطابق ہے، اور اس کا حقیقی اور لغوی معنی اگر دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کے مطابق اشارہ بھی اسی طرف ہے، تو وہ معنی بھی صحیح ہے۔ لیکن تعویل کی ضرورت تو تب آئے گی جب یہ پہلے معنی صحیح نہ ہو۔ لیکن پھر بھی علماء کرام نے کہا کہ یہاں بعد اور بعد لفظ پڑھنے سے سارے وسوسے اور ان کے شیطانی شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں، لہذا بعد کا لفظ پڑھ لو، معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تینوں اعتبار سے بالکل صحیح معنی بنتا ہے، ایک بھی معنی ایسا نہیں ہے جو غلط بنتا ہو یا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بنتا ہو۔ اس کے باوجود یہ جھوٹے بہتان اور الزام لگانا کہ انہوں نے گستاخی کی، دراصل گستاخ تم خود لوگ ہو۔ لیکن یہ الزام لگانا مرزا جیلمی تم نے سیکھ لیا دیوبندیوں سے، کیونکہ انہوں نے ایسے ہی اپنے لوگوں کا دفاع کیا ہے۔